نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کی الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے فاضلہ کتاب مقدس القرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے جس کا ایک ایک حرف سچ اور صادق ہے وہ قرآن پاک اس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن پاک کی کتاب ہے اس کی صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس کے بارے میں محسن مسانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے سکھائے دعا کی جائے گی خدا ہم کو ہم سب کو قرآن کی دولت سے مال فرمائے نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادباء اور شعراء حیران و شہد رہ گئے جس کی آیت کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہ وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہ وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہ وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیاں گر گئی یہ وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حق کی رضا نصیب ہوتی ہے یہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہ وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عرب کسری یہ وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیک دے یہ وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو اس ہدایت کے پیغام سنایا یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشرت کا سامان ہے یہ وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت کو جلا بخشا یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے پورے جمن میں بہار پیدا ہوئے محترم حضرات آج اس نازک دور میں حافظ کلام کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے رٹا اور بے سمجھے پڑھنا بےسود ہے افسوس سدا افسوس ہمیں قرآن پاک کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں شاہین شاہ بدحا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن موعدك عند آخرة تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے جنت پہ چڑھتا جا اور ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مقام ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے یاد رکھو کہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ قرآن پاک رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں جبکہ اس کا اتارنے والا امین اس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین اس رات پر نازل ہوا وہ بھی امین اس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی اس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلام سے افضل اور بہتر ہے
حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضل ہے کہ جیسے کہ خود حق و شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، غور کرنے کا مقام ہے، جبکہ والدین کو اس گرہ قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا، ایسی 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا تو پروردگار عالم اس سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں قرآن کریم و عظیم برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معد حیات سرچشم زندگی ہے، وہ عرب قوم جو پشت مرہ چلی آ رہی تھی، جنہوں نے جس قوم کو ذل حق جانتی تھی، کوئی ان کو اڑنے کی مہنگی میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جوہر عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہر عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خلقون ہو گیا، وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت اور قوت سے ایسے لے سکی، جس نے کیسر و کسا کر غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و انصاف کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسا کا غرور خاک میں ملا دیا، قرآن آیا تو باطل کے لہر سے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک تم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسان کے بجانے خدا کے پرستار رہے، قرآن آیا تو توحید ملی ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو باہر حسن پیدا ہوا، ہاں ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریخ افور ہوئی، قرآن آیا تو امن امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو دم توڑتے انسان کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو غلط و گمراہی کے وادیوں میں بڑھتے ہیں انسانوں کا درد غم ملا، قرآن آئے تو دوستوں سب کچھ ملا۔ مگر افسوس خدا افسوس ہمیں قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے ایسی معجزہ تعلیمات کو بلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کے غار میں جا گرے، وہ قوم کامیابی اس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ناکامی اس کا مقدر بن گئی، وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے وہ خار دنوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چھوٹے بھی اس کا حکم ماننے کو تیار ہے، وہ قوم جس نے حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا غلامان نے زندگی بسر گئی ہے، وہ قوم جن پر تاریخ نازا تھی آج ماتم کانا ہے، وہ قوم جس کی ماضی اور روشن حال وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے صحابہ کرام یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے 1000 پر پاری کر دیا تھا۔ کسی نے سچ کہا وعدائے غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدائے غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، جو غالب نہیں کچھ مل کر ایمان میں۔ محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت بھی سنوار جائے تو اس کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت بھی سنوار ہو جائے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہمارے نظر قرآن نعمتوں کے بجائے ڈگریوں پر ہے تو خدا کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ خدا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔